شب برات کے دن میں روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں روایت ملتی ہے لیکن وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور لوگوں کی جن لوگوں کو مرنا ہے ان کی فہرست دی جاتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اس رات میں، اس دن میں۔ اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس دن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ وہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 اسلامی جو تاریخ ہے مہینے کی، اس میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھے، بلکہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو رکھے۔ یہ سنت عمل ہے، اس سے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن آخر شعبان میں پھر جو 27، 28، 29 شعبان جو ہو اس میں پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک ہی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ رکھ لے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو لازمی نہ سمجھے کہ اگر رکھ لیا تو دوسرا جس نے نہیں رکھا اس کو نکیر کی جائے کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا، اور رکھ لیے تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے کہ میں تو روزے سے ہوں اور باقی کوئی روزے سے نہیں ہے، میں تو بہت بزرگ ہوں، اور جس نے نہیں رکھا ہے وہ تو یہ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے، رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے، 13، 14، 15 تینوں دن رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ایک روزہ رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائے۔ اور اگر 3 نہیں رکھ سکتے، صحت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر ایک ہی رکھ لے۔ البتہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ نہ ہو کہ گناہ پھر کرتے رہے، اپنے آپ کو ٹائم گزارنے کے لیے ہم موبائل میں لگے رہے کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھ لیا، ابھی ثواب ملے گا، تو ابھی ٹائم نہیں گزر رہا، بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کروں، موبائل میں فلمیں دیکھوں، موبائل میں ڈرامے دیکھوں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور خاص کر کے والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی لڑکی، کوئی مرد اپنے والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، ان کی دل آزاری کی ہو، تو وہ ان کے لیے دعائے خیر کرے اور ان کے لیے صدقہ و خیرات جتنا بس میں ہو کرے، اور ہر نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ آپ میرے والدین کی مغفرت فرما، یہ دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے حقوق سے اس کو دستبردار کر دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دعائیں بھی نہیں کرتا اور اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا زندہ ہے اور وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی اور اس کو سخت سے سخت عذاب ہوگا۔ اور یاد رکھے، والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، اللہ پاک اسی دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں، اسی دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، اور اس رات میں کوشش کی جائے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ اچھا، اس رات میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں لوگوں کو کہ مجھے معاف کر دو، میں بابرکت رات ہے، میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے مجھے معاف کر دو۔ ابھی ایسے لوگوں کو میسیجز کیے جاتے ہیں جن سے ان کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ فیس بک میں کوئی ایلو آئی ہوئی ہے تو وہ اس کو بھی میسیج کر رہے ہیں، پورے کانٹیکٹ لسٹ میں موبائل میں جتنے نمبر ہے سب کو ایک میسیج لکھ کے آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے اپنا وقت برباد کرنا ہے۔ جن لوگوں سے آپ کا تعلق واسطہ پڑا ہے اور آپ نے واقعی ان کا دل دکھایا ہے تو ان کو میسیج آپ کر سکتے ہیں، بلکہ فون کر لے، ان سے معافی مانگ لے اور دل سے معافی مانگ لے، اور ان کو بتا دے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں نے آپ کے بارے میں اگر کوئی کہا سنا ہے تو معاف کر دے، تو اس سے تو معافی ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو گھر میں رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے تنگ کیا ہوتا ہے، دل آزاری کی ہوتی ہے، اپنے کزنوں کو ناراض کیا ہوتا ہے، ان سے معافی نہیں مانگی جاتی۔ اور وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، جو ہمارے دوست فیس بک کے ذریعے بنے ہوئے ہیں، جن سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے،
نہ ہم نے ان کو کبھی ناراض کیا، نہ کوئی ان سے معافیاں مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہے، وہ ناراض ہے اور ان کو ہم نے تکلیف بھی پہنچائی ہے، ان کے حق بھی مارے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالا ہے، ان سے معافی نہیں مانگی جاتی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی غلط کام ہے، اس سے وقت برباد ہوتا ہے، کوئی ثواب وغیرہ اس سے نہیں ملتا۔